آج ہم کچھ مناظر تصور کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے تصور کیا ہے کہ کبھی ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہوں یا کھانا کھا رہے ہوں یا سمجھ لیں ایسی گفتگو کر رہے ہوں اور اچانک سے کئی مسلح افراد گنے تانے ہمارے گھر کی چار دیواری میں بنا اجازت اندر داخل ہوں اور گھر کے ایک مرد جو ہو سکتا ہے ہمارا بیٹا ہو، باپ ہو، بھائی ہو یا شوہر ہو، اسے رائفلوں کے بٹ مارتے ہوئے، بوٹوں سے رونتے ہوئے، بالوں سے گھسیٹتے ہوئے ہم سب کی آنکھوں کے سامنے گاڑی میں ڈال کر بنا کچھ بتائے چلتے بنے اور ہم بے بسی سے سوائے آہوزاری کرنے کے کچھ بھی نہ کر پائیں۔ ذرا سوچیں کہ یہ کیسا روح فرسا مناظر ہوں گے۔ بلوچستان کے تقریباً ہر علاقے کے لوگوں کی زندگیاں ایسے بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہیں۔ جنہوں نے بلوچستان دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ وہاں کے زیادہ تر علاقے نہایت پسماندہ ہیں۔ آواران، خاران، واشق، چاغی، خزدار، کوہلو، بارکھان اور شیرانی صرف چند مثالیں ہیں جہاں بنیادی ضروریات چھوڑی ہیں، گھر تک کچی مٹی کے بنے ہوئے ہیں جو کبھی سیلاب تو کبھی زلزلے سے ایسے صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں جیسے کہ یہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ مئی 1988 میں چاغی وہ ضلع ہے جہاں ایٹم بم کا زیر زمین دھماکہ کیا گیا۔ 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود آج بھی وہاں پیدا ہونے والے بچوں میں مختلف جلدی بیماریاں اور جسمانی نقائص پائے جاتے ہیں۔ چاغی کی سرزمین پر ایٹمی دھماکے سے علاقے میں انسانوں اور جانوروں پر تابکاری کے اثرات ابھی تک موجود ہیں، جبکہ جوہری تجربات کے بعد سے چاغی میں خشک سالی اور پانی ناپید ہو چکا ہے۔ حالات کے مارے بلوچستان کے باسیوں کی زندگی پچھلے 70 سال سے کسمہ پرسی اور غربت کا تو شکار ہے ہی، اس پر بلوچ مردوں کی جبری گمشدگیاں، اغوا کر کے لاپتہ کرنا اور مسخ شدہ لاشیں ملنا بھی روزمرہ کا معمول ہے۔ جب ناانصافی کا دور دورہ ہو تو پھر آزادی اور بغاوت کے نعرے لگتے دیر نہیں لگتی۔ اگر کوئی فرد ریاست کا مجرم ہے تو اس ملک کے آئین کے مطابق قانونی اور عدالتی کارروائی کے ذریعے سزا دی جانی چاہیے، چاہے کہ جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ ذرا تصور کریں کہ دسمبر اور جنوری کی یخ بستہ سردی میں لاکھوں افراد کھلے آسمان تلے بمباری سے تباہ ہونے والے اپنے گھروں کے ملبے پر بے یار و مددگار بیٹھے ہوں۔ نہ کھانے کے لیے غذا ہو، نہ پینے کے لیے پانی، بجلی گیس ندارد، ہسپتال، بچوں کے اسکول اور اقوام متحدہ کے اداروں تک پر بمباری کر کے انہیں تہس نہس کر دیا گیا ہو تاکہ وہاں بھی کوئی پناہ گزین بچ نہ پائے۔ 100 دن میں 25,000 انسان لقمہ اجل بن چکے ہیں، جن میں 10,000 صرف معصوم بچے ہیں۔ ذرا حساب تو لگائیے، ایک دن میں 250 افراد موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں اور اس بربریت کو جینوسائیڈ یا نسل کشی نہ کہا جائے۔ یہ وہ سرزمین ہے جو رفتہ رفتہ فلسطینیوں پر تنگ کی گئی ہے۔ غزہ کی پٹی تقریباً 80% آبادی کو 2 سے 3 ماہ میں کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ کوئی سڑک، بازار، ہسپتال، اسکول اور کوئی اور انفراسٹرکچر باقی نہیں بچا ہے۔ کچھ عرصے بعد 20% بھی صفائے ہستی سے مٹانے کا عزم اس قوم کا وزیر اعظم کر رہا ہے جس کی نسل کشی دوسرے جنگ عظیم میں جرمن آمر ایڈولف ہٹلر نے کی تھی، جس پر یہ قوم آج بھی گریہ زاری کرنا نہیں بھولتی۔ اتنی بربادی اور تباہی کے باوجود اسرائیلی حکومت کی خون کی پیاس بجھ کر ہی نہیں دے رہی ہے۔ اس پر ترا حماس کے حملوں کا کہ ایک پھلجڑی چھوڑ کر نئے سرے سے اسرائیل کو دوبارہ نہتے فلسطینیوں کو نیست و نابود کرنے کا سامان مہیا کیے جا رہے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ 21ویں صدی میں جب بین الاقوامی قانون موجود ہیں، اس کے باوجود پوری تہذیب یافتہ اور ترقی یافتہ دنیا کی حکومتیں خاموش تماشائیاں بنی ہوئی ہیں۔ ذرا تصور کریں، رات کے تقریباً 8 بج رہے ہیں، ایک گندے نالے کے کنارے قطار سے بسیں کھڑی ہیں جن کے نیچے لائن سے ہر بس کے نیچے لوگ سو رہے ہیں۔ بسوں کے بیچ جو جگہ خالی ہے وہاں کوئی عورت آٹا گوندھ رہی ہے تو کوئی ہانڈی بھون رہی ہے۔ کہیں کچھ لوگ جو ایسی ہی بسوں کے نیچے بستے ہیں وہ ابھی بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ دنیا کی بڑی کچی آبادیوں میں سے ایک جھونپڑ پٹی دھاراوی ہے جو غالباً ممبئی کے وسط میں قائم ہے۔ اس جھونپڑ پٹی کے مغرب میں جائیں تو مشہور زمانہ علاقہ باندرا، جو کہ اپنے عالیشان اور طلسماتی انفراسٹرکچر کو دیکھ کر آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ممبئی کے اس پوش علاقے سے ذرا ہی دور ایک ایسا خطہ ہے جہاں 10 لاکھ افراد
خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور غربت بھی ایسی کہ جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہاں مذہبی رسومات اور دکھاوے کے لیے اربوں خرچ کیے جا سکتے ہیں، لیکن انسانی فلاح پر نہیں۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تینوں کوئی فلمی سین ہوں گے۔ جی بالکل، ہم ایسے سین کئی فلموں میں دیکھتے آئے ہیں، لیکن یہ 3 ملکوں کے 3 خطوں کی سچی کہانیاں ہیں، جہاں انسان سے زیادہ اپنے مفادات، اپنی حاکمیت اور اپنی جابرانہ پالیسیوں پر فخر کیا جاتا ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ نہ جانے یہ کب تک کیا جاتا رہے گا۔